مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ آج کل جو حالات ارض مقدس فلسطین میں رونما ہو رہے ہیں اس سے کون واقف نہیں؟ بچہ بچہ بلکہ یوں کہا جائے بوڑھا بوڑھا اس بات سے واقف ہے کہ وہ جگہ جہاں رب کے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اجتماع ہوا تھا، وہ جگہ جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی، وہ جگہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جگہ جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے، وہ جگہ جسے خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، وہ جگہ جسے فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کرایا تھا، آج اسی جگہ کچھ تشدد پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دن دہاڑے بم کے بوچھاڑ کیے جا رہے ہیں، مسجد کے مقتدیوں پر گولیوں کے انبار برسائے جا رہے ہیں، مسلم پردہ نشینوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کریں اور وہ اپنی ارض مقدس کی حفاظت کریں، اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فلسطینی بچے اور بچیوں کے تعلق سے، بوڑھے اور جوان کے تعلق سے، مظلوم اور بے بس کے تعلق سے ہم سب پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اس لیے مسئلہ فلسطین کے سلسلہ میں ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو باشعور بنانے اور ان پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے مسلمانان عالم کو چند باتوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ امت مسلمہ جست واحد، پہلی بات یہ کہ ساری دنیا میں موجود امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپسی محبت، ہمدردی و خیرخواہی میں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ گویا حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی تشدد کی پرزور مخالفت کرتا ہے اور اس ظلم سے انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمارا یہ شعور کمزور پڑ چکا ہے۔ آج ہم بہت مسلمان اس فکر سے بیگانہ ہو چکے ہیں، انہیں دوسرے مسلمانوں کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ اس لیے آج اس بات کی از حد ضرورت ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنی یہ ذمہ داری سمجھے اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کرے۔ نمبر 2، غیر اسلامی سوچ۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو حالات کا صحیح ادراک تو رکھتا ہے مگر ان باتوں کو اس لیے قابل اعتبار نہیں سمجھتا کہ ان سے انہیں کوئی مطلب نہیں، اور بعض حضرات تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کے اعمال کی سزا ہے، وہ خود بھگتیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ظاہر ہے ایسی سوچ سراسر غیر اسلامی اور اخوت اسلامی کے منافی ہے۔ اس لیے آج اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس غیر اسلامی سوچ کو نکال کر انہیں اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کا درس پہنچایا جائے۔ تیسرے نمبر پر فلسطین ساری امت کا مسئلہ ہے۔ ملت اسلامیہ میں ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فلسطین کا معاملہ کوئی قومی یا وطنی مسئلہ نہیں بلکہ یہ تو ساری امت کا مسئلہ ہے، یہ تو قبلہ اول کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا مسئلہ ہے۔ حاضرین مکرم، سامعین مکرم، فلسطین سے مسلمانوں کا تعلق اتنا ہی ہے کہ وہ مسلم علاقہ ہے اور اس پر دشمن قابض ہے، اور مذہبی لحاظ سے تو وہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے جس سے اسلامی تاریخ وابستہ ہے، جس سے خلافت راشدہ کے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت وابستہ ہے، جس سے فاتح اسلام
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت وابستہ ہے۔ فلسطین کے مسئلے کا تعلق محض عرب ممالک، یہ صرف کسی وطن سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امت کا مسئلہ ہے۔ مسلم ممالک اور بالخصوص ان عرب ممالک کو جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کے ذریعے حل نکالنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا کہ یہودی تم سے اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ سورہ مائدہ میں بتایا تم ان یہودیوں کو سب سے زیادہ اہل ایمان کا دشمن پاؤ گے۔ قرآن کی ان پیشن گوئیوں کے بعد اگر کوئی شخص یہودیوں سے امن، مذاکرات اور معاہدات کا توقع رکھتا ہے تو وہ حماقت کا شکار ہے۔ ہم مسلمان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائیں اور انہیں حقیقت اور صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد کریں۔ اس کے ساتھ ہم غارت گر غیر مسلموں کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ یہ منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ مسئلہ فلسطین کا واحد حل یہ ہے کہ امت میں جہاد کی روح پیدا کی جائے، اور حقیقی جہاد کا راستہ جہاد بن نفس سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی خواہشات نفس سے جہاد نہ کرنا۔ اس وقت تک دشمنوں سے جہاد میں کامیابی ممکن نہیں۔ جو لوگ نفس کی غلامی میں رہ کر آزادی فلسطین کا نعرہ بلند کرتے ہیں، جہاد کے کھوکھلے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلے جہاد بن نفس کریں، خواہشات کو پس پشت رکھ کر اسباب و تدابیر کی ساری شکلیں اختیار کریں۔ پھر وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ فلسطین آزاد ہو جائے گا، اور ہم سب کو اجتماعی طور پر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ اول بیت المقدس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرغے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین۔